بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من ضعفي فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عين ثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ما صاب حوضي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي لا قرة عين وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء وللحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقالوا عليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء.
السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة فاطمة، أخبرني بعد جلوسنا هذا تحت الكسام. فأقبل علي ونهو الكسام وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكسام؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيم وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكسام. ثم أتيت نحو الكسام وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكسام؟ فقال وعليك السلام يا بنت يا بدرتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكسام. فلما اكتملنا جميعا تحت الكسام أخذ أبي رسول الله بطرف الكسام وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك حرمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسام. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكسام؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت ذلك. فهبط الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني بعد جلوسنا هذا تحت الكسام من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا الله فضل وفاز شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا
وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پر اسیری کی خاک اڑتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی وہ سینہ جس پکے سوتی تھی اب کہاں بی یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے
نہیں اندھیر میں کچھ سوجتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشوں سلام تم پا رسول و بطول کے پیاروں بچیں تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچیں تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے
شہیدی کے تشنہ لب یاور اظہار بے زبان اظہار بے زبان اظہار بے زبان کی زبان خدا پائے مالے غمو علم قاسم جاؤ شفر کی جاؤ شفر کی شورا جہاں میں حسن عسکری کا ہے، نقشہ نگی عرش کی انگشتری کا ہے، کونین میں یہ غل چمن حیدری کا ہے، در یتیم مادن پیغمبری کا ہے، در یتیم مادن پیغمبری کا ہے، مثال جناب حسین ہے اور دبدبے فاتح بدرونین ہے، اور دبدبے فاتح بدرونین ہے، اور معتمد نے خیر کے کیا مصیبتہ، ایسے ولی کو زہر دیا مصیبتہ، ایمان کے گھر کو لوٹ لیا مصیبتہ، خون جگر حرم میں پیا ہوا مصیبتہ، خون جگر حرم میں پیا ہوا مصیبتہ، بڑا کفن نبی نے علی ننگے سر ہوئے، بچپن میں ہائے میں دیتی پہ پلر ہوئے، بچپن میں ہائے میں دیتی پہ پلر ہوئے، ارواح پنجتن کو ستایا ہزار ہے، جنت میں مصطفیٰ کو رلایا ہزار ہے، تربت سے فاطمہ کو اٹھایا ہزار ہے، قبر شاہ نجف کو ہلایا ہزار ہے، قبر شاہ نجف کو ہلایا ہزار ہے، گلسان میرے میں ہوتا تھا
جس وقت بہن کا یا کربلا میں ہے تذا مرغت حسین کا یا کربلا میں ہے تذا مرغت حسین کا حیران تھے زائران حسینی کے کیا ہے آج کیوں زلزلے میں قبر شہ کربلا ہے آج میں شرمیانے گنجے شہیداں بپا ہے آج آتی ہے یہ صدا آتی ہے یہ صدا میں صدمہ بڑھایا زخمی بدن کو میرے عدو نے ہلا دیا پوتے کو میرے زر ہلا گیا پوتے کو میرے زر ہلا گیا حیرت ہے کیوں زمین پہ نرش اولا گرا اس ظلم سے امام مشکل کشا گرا عباسیوں پہ کیوں نہ فلک جہاں بجا گرا بالائے خاک تاج رسول خدا گرا بالائے خاک تاج رسول خدا گرا سر اپنا کھولے سوگ میں آل رسول نے جنت میں سر سے پھینک دی چادر بطول نے جنت میں سر سے پھینک دی چادر بطول نے لکھا ہے جب امام ہوئے اعظم جنا ایک دفعہ سامر میں قیامت ہوئی دولت سرائے شاہ سے آنے لگی فعال لو مومن و یتیم ہوئے صاحب الزمان لو مومن و یتیم ہوئے صاحب الزمان سرگرم ظلم چاروں طرف بدخصال ہے اور ہے پھیک مہدی خردسال ہے اور ہے پھیک مہدی خردسال ہے حسین علیہ السلام ہے مہماں تمہارا جاتا ہے جو تشنہ کام ہے سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم تمام سر پیٹو خاکڑاؤ کے ماتم تمام تیری خدمات نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان رہنما تیری خدمت نہ ہو مہمان رہنما تیری خدمت نہ ہو سکے جی بھر کے رو سکے منائیں گے اور فاطمہ کے
کن باغ سے کربلا کو جاتا ہے کن باغ سے حسین ہوتا ہے تم پر میرا رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو ہمارا دعائیں دیتی آباد ہو ہمارا دعائیں دیتی آباد ہو شبر بدنجام مظلومیت آپ کی جان اپنی کھوئیں گے جب تک زندہ آپ کے ماتم میں رو جب تک زندہ آپ کے ماتم میں رو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی
असहाबिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन वल जन्नतु लिल मुत्क़ीन वन नारु अला सीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा सल्लल्लाहु हाज़रीन महफ़िल, वक्त मुख्तसर है, मैं जल्दी चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, मेरा साथ दीजिएगा और कुछ डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत हो मैं जिसके बाद मैं हाज़िर हूँ। सरनामा कलाम बनाया है सूरह नजम की दूसरी, तीसरी और चौथी आयत को, और इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला मुसलमानों से मुखातिब है और कहता है मज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा रहबर, तुम्हारा साहिब, तुम्हारा मौला रास्ते से भटका नहीं। अब ये मैं नहीं जानता कि क्या हालात हैं, वो किस किस्म के मुसलमान हैं जिनके दिलों में ये शक था कि कहीं नाउज़ुबिल्लाह रसूल भटक रहे हैं या उनको भटका रहे, लेकिन अल्लाह ने वो वजाहत की। अब इसमें आप उर्दू की तफासीर और तर्जुमे देखेंगे तो मुख्तलिफ हैं, फरमान अली साहब, और अंग्रेज़ी में अगर देखेंगे आगा पोया तो वो साहिब की तफसीर और तर्जुमा इस तरीके से करते हैं कि आका और मौला। आप गैरों का तर्जुमा देखेंगे तो कहते हैं तुम्हारा दोस्त। अब मैं नहीं जानता कि कुरान में अल्लाह मुसलमानों के पर्सनल फ्रेंडशिप में क्यों दखल देगा, बहरहाल ये तर्जुमे का फ़र्क बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरी आयत मुबारका वमा युंतका अनिल हवा, और ना बोलता है कुछ ख्वाहिश नफसानी से। इसका मतलब कि ये अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से, अपने दिल से, अपने दिमाग से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। तीसरी आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना हुआ इल्ला वही यूहा। देखें इल्ला की तरकीब इस्तेमाल हुई कि कुछ नहीं बोलता सिवाय उसके, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, कि कोई अल्लाह नहीं सिवाय उसके, तो उसमें वही तरकीब इस्तेमाल हुई अल्लाह के कि कुछ नहीं बोलता रसूल सिवाय उसके जो उसको वही की जाए। तो उसका क्या मतलब? उसका दो मतलब। एक मतलब तो ये जो वही आई और कुरान आपके सामने है, दूसरा मतलब ये हुआ कि कुरान के अलावा जो भी गुफ्तगू आपके रसूल ने फरमाई, चाहे खिलवत में हो, चाहे जिलवत में हो, चाहे मस्जिद नबी में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे बाजार मदीना में हो, चाहे सफ़र में हो, जो लफ्ज़ रसूलुल्लाह की ज़बान से निकला वो अल्लाह की तरफ से हिदायत की वजह से। अब चाहे वो अल्फाज हो हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, चाहे मैं हसन से हूँ हसन मुझसे हैं, चाहे दोनों नवासों को लेके गोद में उठा के कहें ये मेरे नवासे तो हैं मगर ये सित्ते रसूल हैं, ये मेरे बेटे हैं, कभी ये कहें कि ये जन्नत के सरदार हैं, तो ये तमाम अल्फाज याद रखिए अल्लाह की हिदायत पे जारी हुए। और वही रसूल अगर कह दे किसी मौके पे मन कुंतो मौला फहाजा अलीउन मौला, तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। इसमें हमारे स्कूल ऑफ थॉट में शक की गुंजाइश नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि इसको सरनामा कलाम क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि मैं वजाहत करना चाहता था, मेरा मकसद आज है आपसे गुफ्तगू करना तकाज़े अज़ादारी, राइट्स ऑफ अज़ादारी। उसके लिए ये समझाना ज़रूरी था कि जो भी अल्फाज रसूल पाक के लबों से अदा हों वो अल्लाह की तरफ से हैं। उसमें हदीस महज़रनामा भी है जिसमें जिब्राइल ने आके रसूल से कहा, रसूल ने बेटी और अली से कहा कि गम ना करो, अल्लाह एक ऐसी कौम को तकलीफ करेगा
جو حسین کی عزا کرے گی، جو حسین کا ماتم کرے گی. اب دیکھیے اس جملے کی حد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں کتنی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد، reason for our creation and our existence in this world is عزائے حسین. آپ میری بات کا غلط مطلب مت لیجئے. میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واجبات ہمیں نہیں کرنا ہے. سب مسلمان ہیں، واجبات کرنے ہیں، مگر ان واجبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ایسے روزوں کی، حج کی، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جب تک ہم وہ مقصد پورا نہ کر لیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا عزائے حسینی کے لیے. جب ہماری تخلیق کا مقصد عزائے حسینی ہے تو اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ رائٹس ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں. اس میں ایک معروضہ تو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا، ارکان مجلس حسین. جس طرح نماز کے ارکان ہیں، قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی کو سجدے سے نماز شروع کرتے ہوئے، یا سلام سے نماز شروع کرتے ہوئے، یا تشہد سے نماز شروع کرتے ہوئے، یا نماز تو پڑھے بٹ سورہ حمد کی جگہ کوئی مناجات پڑھنا شروع کرتے؟ بھائی اللہ کی مناجات ہے نا. نہیں، جیسا کہا ہے ویسا کرنا. اسی طرح مجلس کے ارکان ہیں، اس کو سمجھیے کہ مجلس شروع ہوتی ہے جب تلاوت قرآن شروع ہوتی ہے، جب حدیث قصہ ہوتی ہے، اور مجلس ختم ہوتی ہے جب زیارت پڑھی جاتی ہے. اس کے بیچ میں آنا جانا، فون کر کے لوگوں سے پوچھنا کیا مجلس شروع ہو گئی، اور جواب میں کوئی کہے حدیث قصہ ہو رہی تو آپ کہیں نہیں جب تقریر شروع ہوگی، جب اسپیچ ہوگی جب بتائیے گا. اسی طرح ہے جیسے 4 رکعت نماز میں آپ دوسری میں شامل ہوئے، تیسری میں ارکان مجلس بے انتہا امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں تیزی سے گزر رہا ہوں، ایک تو یہ آپ سے بات کروں. دوسری بات مقام مجلس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے چونکہ اسپیشلی نان مسلم کنٹریز میں الحمدللہ پاکستان میں بڑا ہوا، ہمیں وہاں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ کوئی حرام کام ہو رہا ہو شاپنگ سینٹر میں، کچھ خدا نخواستہ شراب کی دکانیں ہوں یا کوئی اور نائٹ کلب ہوں. اس طرح سے ہمیں مسئلے نہیں ہیں، لیکن نان مسلم کنٹریز میں وہ مسئلے ہیں. آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، اور جو کوئی آپ کی کمیونٹی میں ایسا سینٹر بنا ہے اس کو بھی چیلنج کریں کہ بھائی جب یہ 100 قدم کے فاصلے پہ خدا نخواستہ شراب بک رہی تو آپ نے کیوں اہتمام کیا ہے؟ چونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ رسول اللہ آئیں گے، شہزادی آئیں گی، یا آپ کہہ دیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے. جب وہ آئیں گے تو آپ ایسی جگہ نہ کریں کہ جس جگہ وہ نہ آ سکے. دیکھیے یہ ہماری ہسٹری نہیں ہے، یہ اوروں کی ہسٹری ہے، وہ الگ موضوع ہے. کسی دن اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا. یہ نیا قصہ نہیں ہے. رسول کی زندگی میں بھی شراب خانوں کے سامنے مسجدیں بنی. انشاءاللہ اللہ آپ کو مدینہ جانا نصیب کرے. آپ مجھ سے ایک صاحب کا نمبر لے جائیے گا، وہ آپ کو لے آ کے مسجد دکھائیں گے. وہ بنی شراب پینے کے لیے تھی جس کو رسول اللہ نے بعد میں گروایا. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. خاص طور پہ ان ممالک میں we have to be very careful کہ کس جگہ ہے. جس نے بنائی اس سے بھی پوچھے کہ بھائی آپ نے اگر یہاں بنا رہے ہیں تو آپ نے سب آس پاس دیکھ لیا. آپ ماشاءاللہ اس قوم میں اتنے مجتہدین، اتنے علماء ہیں، ہر چیز کا فتویٰ لینے جاتے ہیں. 2 چیزیں تو جب میں آغا نجفی کے پاس جاتا ہوں جو گروپ آتا ہے وہی سوال ہوتے ہیں، ایک ماتم، ایک کھانا. اور کھانے کی بڑی فکر ہے کہ صاحب یہ کھائیں، وہ کھائیں، یہ کھائیں، نہ کھائیں. آج تک آپ نے کسی سے یہ فتویٰ نہیں پوچھا کہ اگر یہ ناپاک چیز ہے تو اس شاپنگ سینٹر میں ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اس فتوے کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ جواب جب ملے گا تو وہاں جا نہیں سکیں گے. جانتے بوجھتے نہیں پوچھتے. پوچھتے کس لیے؟ ماتم. ارے بھائی ماتم آپ کا ذاتی اختیار ہے، دل چاہے کریں، دل چاہے نہیں کریں. اگر آپ ہمیں فتویٰ دکھائیں گے تو ہم بھی آپ کو دوسرے 6 دن بعد کا فتویٰ دکھائیں گے جو آغا نے واپس لیا. تو ہم سے آپ اس قسم کی گفتگو نہ کریں.
فتووں کی گفتگو نہ کریں، فتوے دیے جاتے ہیں، فتوے واپس لیے جاتے ہیں۔ آپ موقع کی نزاکت کو سمجھیں، فیوچر کو سمجھیں اور اپنے حالات کو سمجھیں کہ جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ جگہ پاک نہ ہو تو بابری مسجد جیسے پرابلم صدیوں تک ہوتے ہیں کہ کسی کا منظر آپ نے زبردستی لے کے اس پہ مسجد بنا دی، اب وہ جھگڑا چل رہا ہے جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون رائے گا ضائع ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جو چاہے امام وقت ہو، کائنات کا مالک ہو، ابو تراب کا بیٹا ہو، لیکن پھر بھی مرنے کے لیے کربلا خریدے۔ تو ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے زمین پہلے خریدی، دفن وہاں بعد میں ہوا۔ اور 50 آپ کو ملیں گے ایسے موقع رسول اللہ کی زندگی میں کہ آپ نے مسلمانوں کو ہدایت کی۔ وہ پرابلم مسجدوں کا اس معاملے میں بھی تھا، جہاں مسلمانوں کی فوج جاتی تھی وہاں ایک مسجد تعمیر کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ میں نام نہیں لوں گا صحابہ کے، نہ میرے پاس وقت ہے نہ ان کے نام لینا مناسب ہے۔ رسول اللہ نے اس بات کو سختی سے منع کیا کہ دیکھو اگر کہیں مسجد بنانی ہے تو پہلے تو دیکھو جگہ مناسب ہو، دوسرے جو زمین کا مالک ہو اس کو اس کی منہ مانگی رقم عطا کرو۔ مسجد کے لیے بھاگ تاؤ نیگوشیشن کی بھی اجازت نہیں ہے، کہاں اتنی احتیاط اور کہاں جس کا جان دل چاہے جو بنا دے۔ تو یہ دوسرا۔ تیسری بات کہ اقتداء سے مجلس کو برقرار رکھیں۔ میں جانتا ہوں موسم چینج ہوتا ہے، ٹائم چینج ہوتا ہے، ماشاءاللہ سب بے روزگار ہیں، باروزگار ہیں، آفیسز سے آتے ہیں، بزنسز سے آتے ہیں، دیر ہو جاتا ہے، لیکن 20 منٹ میں مغرب ہو جائے گی، ہو جاتا ہے، لیکن اقتداء سے مجلس کو پابند رکھیں۔ یہ نہ کریں کہ آپ کا امام وقت تو یہاں بیٹھا ہے پرسہ لینے، آپ نیچے چلے گئے نماز پڑھنے۔ کس کی نماز پڑھی آپ؟ کیسی نماز پڑھی آپ؟ کیا 7 منٹ کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ آپ جب یہ ٹول وے پہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ٹریفک میں تو کتنی دفعہ آپ نے گاڑی سے نکل کے باہر نماز پڑھی؟ بتائیں کوئی مجھے، آپ نے دیکھا کسی کو شاپنگ سینٹر میں نماز پڑھتے ہو، ہائی وے پہ نماز پڑھتے ہو؟ تو مجلس حسین میں جب حالانکہ آپ کے پاس ابھی 4 گھنٹے ہیں نماز قضا میں، اگر 7 منٹ، اگر 8 منٹ، اگر 10 منٹ آپ کے ادھر ادھر ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ہونے نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو گئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خیال کریں نماز کی پابندی کا، وقت کا۔ لیکن اگر 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں تو گھبراہٹ کی اس میں ضرورت نہیں ہے، آگے پیچھے اوپر نیچے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب خانہ کا گریبان پکڑا جائے اور ان سے کہا جائے نہیں صاحب مجھے تو فوراً نماز پڑھنی۔ یعنی وہ بھی کہا اس قدر زبردستی سے جاتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ اگر اس نے منع کر دیا تو آپ لوگ ماریں گے۔ دیکھیں ہر عبادت کا ایک پہلو ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک طریقہ ہے، ہر عبادت کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کی مناسبت سے وہ چیزیں کرنی ہیں۔ چوتھا میرا معروضہ یہ ہے کہ جو شخص ممبر سے گفتگو کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک فضائل اہل بیت کو بیان کرے، ایک مسائل اہل بیت کو بیان کرے۔ ہاں حالات کا تقاضا ہے کہ احکام اہل بیت بھی بیان کیے جائیں مگر پروپورشنٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو کہیں مجلس حسین کے لیے بلایا گیا، وہاں قبلہ نے 65-70 منٹ تقریر کی اور 70 منٹ آپ سنیں بعد میں یوٹیوب پہ تو وقت نام علی ایک دفعہ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ وضو کے سائنٹیفک بینیفٹس پہ 63 منٹ انہوں نے بات کی، نہ مسائل پڑھے نہ فضائل پڑھے۔ اسپیچ ایکسلنٹ ہے، زبردست اسپیچ ہے، اس کا مجلس حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ آپ دھوکہ کھائیے کہ لوگوں کو مجلس حسین کے نام سے اسے آپ اشاعت کرنے دیں۔ امام کی شہادت کا دن تو احتیاط اور دوسروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے۔ اگر کوئی شخص جو کہ تعلیمی یافتہ ہے، میں تو جاہل ہوں، میں 50 غلط بات کر دوں آپ مجھے کہہ دیں میں سراہتا ہوں، لیکن جو شخص عالم ہونے کا دعویٰ کرے سر پہ امامہ پہن کے ممبر پہ بیٹھ جائے اور فضائل اہل بیت نہ بیان کرے
تو وہ شخص یا تو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. کیونکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا عزائے حسین کے لیے. تو آپ نے ایفرٹ ڈالی, آپ گھر سے نکلے, آپ نے کالے کپڑے پہنے, آپ تیار ہوئے, آپ وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد جو شخص منبر پہ تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کو عزائے حسین کو فیسیلیٹیٹ کرے. بجائے اس کے اس نے ایک ایسا ٹاپک نکالا جو ٹاپک تو بہتر ہو مگر اس کا عزائے حسین سے کوئی تعلق نہیں, تو وہ ٹائم اس نے آپ کا ضائع کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو گھر بلاؤں مغرب کی نماز کے لیے, گھر بلانے کے بعد میں ایک اسلامک مووی ٹی وی پہ لگا دوں اور کہیں بھائی ہم تو اب یہ دیکھیں گے. آپ کو پسند نہیں آئے گی وہ بات. آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے مجھے بلایا, میں تیار ہو کے آیا, میں آپ کے گھر پہنچا, میں تو سمجھ جاتا یہاں ہم نماز پڑھیں گے, آپ کے یہاں اسلامک مووی دیکھ لیں. تو دیکھیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. میں آپ کو کسی غلط کام کے لیے نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں اسلامک مووی. مگر میں آپ کو جس نیت سے آپ آئے, جس نیت سے میں نے بلایا, اس کام کی بجائے کسی اور کام کے لیے کہہ رہا ہوں. That is waste of your time. آپ کو بھی جواب دینا, اور جو ممبر سے ایسی باتیں کر رہا ہے اس کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ اس قسم کی گفتگو کی ہمارے ہاں بالکل امپورٹنس نہیں ہے. عزائے حسین, عزائے حسین جیسے میں نے فرمایا کہ اس کے ارکان ہوتے ہیں, فضائل اہل بیت, مصائب اہل بیت. ہاں احکام الہی بہت امپورٹنٹ ہے, بہت پورا سال امپورٹنٹ ہے, پورا سال سنیں آپ. بھائی اب تو سوشل میڈیا ہے نا, آپ کو کس نے روکا ہے بھائی, آپ ویڈیوز ڈالیں. کتنے علماء ہیں ماشاءاللہ, ڈیلی 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ 20 منٹ کی کلپس آتی ہیں احکام الہی پر, روز سنتے ہیں, ان کو دعائیں بھی دیتے ہیں کہ اللہ ان کے حق میں خیر کرے. بہترین انفارمیشن آتی. مگر ایام عزا میں شہادت کے دن ممبر پر بیٹھ کے بجائے تذکرہ آل رسول کے دوسری باتوں کو کرنا صرف آپ کو دھوکہ دینا. اور آج کا جو دن ہے وہ جو مخصوص ہے شہادت امام حسن عسکری سے, اچھی طرح جان لیجئے کہ بنی عباس نے کئی اماموں پہ ظلم کیا, کئی اماموں کو شہید کیا, مگر شیعہ قوم کو دھوکہ بھی دیا, کالے امامے بھی پہنے, آنسو بھی بہائے. بنی عباس نے عزاداری کا بھی ڈھونگ کیا اور اماموں کو شہید بھی کرتے رہے. تو یہ کام بھی کوئی نیا نہیں ہے. اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی تاریخ سے اور اپنی کتابوں سے اپنے ٹائم کو اس میں سرف کریں, خالی ٹائم کو, کہ اپنی ہسٹری کو پڑھیں, ورلڈ ہسٹری کو پڑھیں, اسلامک ہسٹری کو پڑھیں, رائز اینڈ فال آف رومن امپائر کو پڑھیں. کوئی ایسا تاریخی ایسپیکٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ پڑھیں اور اس سے کچھ نہ کچھ نہ سیکھیں. یہ سب بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بنی عباس کی طرح کالے امامے پہن کے آپ کو دھوکہ دینا نہ شروع کر دے. آپ جانتے ہیں معتصم باللہ نے کیا کیا؟ میرے امام کو قید رکھا اور پورے سب کانٹیننٹ مڈل ایسٹ سے, افریقہ سے لے کے یورپ تک مشہور تھا کہ امام حسن عسکری اصل بادشاہ ہیں اور یہ ان کا نائب ہے. حالانکہ ویسا نہیں تھا, میرے مولا قید میں بھی تھے, ٹارچر بھی کیا, 6 دن لگاتار زہر دیا, 6 دن زہر دیا میرے مولا کو. اور زہر سے یہ حالت تھی کہ آپ نہ بیٹھ سکتے تھے نہ آپ لیٹ سکتے تھے. کبھی سینے میں درد ہوتا تھا, کبھی پہلو میں درد ہوتا تھا. اس طرح 6 دن میرے مولا نے تکلیف اٹھائی, اور 6 دن تکلیف اٹھانے کے بعد اپنے ایک ننھے شہزادے کو قریب بلایا, اور قریب بلا کے نہ جانے کیا کیا اسرار امامت منتقل کیے. اس بچے نے سر کو جھکایا, ارے لیکن یہ بچہ وہ ہے جو تا قیامت ہمارا امام رہے گا. ادھر امام حسن عسکری اس دنیا سے رحلت کی, ادھر اس بچے نے بابا کے غسل و کفن کا انتظام کیا, دفن کا انتظام کیا. ارے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں میرے مولا کس دل سے کیا؟ ارے آپ جانتے ہیں نا ایک اور بھی امام ہے
غسل ہے نہ کفن ہے نہ دفن ہے، ایک پامال لاش ہے، بے سر کی لاش ہے، جس کا سر بھی نوک نیزہ پر لے کے ظالم چلے گئے۔ یا مولا یا عابد بیمار، کس طرح آپ نے سفر کیا؟ میرا دل کہتا ہے کہ جب امام زمانہ نے اپنے بابا کو دفن کیا تو گریہ کیا اپنے دادا حسین کا، اور مسائب پڑھے سید سجاد کے، اور کیسے نہ پڑھے، اور کتنے مسائب ہیں اس سجاد کے۔ جب جو مدینے واپس پہنچا تو یہ حال تھا کہ 25 سال کی عمر میں کمر جھکی ہوئی، اور ریش سفید، بال سفید، اور یہ حالت تھی کہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ، اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایک عصا کا سہارا لیتے یا غلام کا سہارا لیتے۔ میرے مولا خود سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور 40 سال گریہ کیا، اور اہل بیت آت ہو گئے، کس حال میں آئے۔ ایک میرا دل چاہتا ہے ایک شہزادی کا ذکر کر دوں، میرا آج کی زحمت تمام۔ ارے ایک میری شہزادی ایسی ہے کہ جس نے اپنے والی و وارث کو کربلا میں کھویا، اپنے ششماہے کو، شیرخوار کو نہر ہوتے دیکھا، اپنی معصومہ بچی کو شام میں چھوڑ آئی، اور اپنی بھی جب تک زندہ تھی کبھی سائے میں نہ بیٹھی، دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے جب سر شام ہونے لگی اور بی بی نیچے نہ آئی تو شہزادی زینب نے بلوایا عابد بیمار کو، کہا بیٹا سجاد تمہاری ماں رباب آج نیچے نہیں آ رہی، جا بلا کے لے آؤ۔ اب مولا جو بالا خانے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اماں رباب کا سر جھکا ہوا، آنکھیں بند، ایک گٹھری ہے جو سینے سے لگا ہے، شہزادی بیٹھی ہے، اماں کے کندھے میں ہاتھ رکھ کے ہم اٹھانا چاہتے تھے۔ جب کوئی جنبش نہ ہوئی تو مولا نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے بعد میں ہاتھوں سے وہ گٹری کو لیا، اب اس کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چلے ہوئے جھولے کی کچھ لکڑیاں، چلے ہوئے جھولے کی کچھ لکڑیاں، ایک خون بھرا رکھنے سا کرتا جو سامان میں واپس ملا، ایک چلی ہوئی ہوا کے چند ٹکڑے۔ ماتم حسین شان خدا حافظ و ناصر، اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر۔ اب اگلے برس آپ یہاں آئیں گے مولا، جیتے رہے دن تو تمہیں پائیں گے مولا، کچھ شرط غلامی کی یہاں پائیں گے مولا، اے شیعوں کے
میں تم بفدا آج برا نہیں کرتی آواز ہر درودی وار سے آتی اے دین کے سلطان خدا ہم شکل نبی اکبر رات سدھارو اے حضرت عباس علم دار سدھارو اے تشنا دہر بانو کے دل سدھارو اے اصغر نامدار خدا اب کاہے کو یہاں ہوگا داروں کا نام کل صبح اجڑ جائے گا یہ ضیا خانہ اب کاہے کو تشریف یہاں لائے گی زہرا گھر ہو جب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار جب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکی چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار مشکی چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار اے شیر جواں اے پسر حیدر کردار عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جواں اے پسر حیدر کردار عباس علمدار عباس علمدار یا حسین 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 آج ہر
دار شبیر کی ہے لبوں پر فغان الوداع الوداع آ رہی ہے ہر ایک سمت سے یہ صدا اے شہید و جہاں الوداع الوداع 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 رونقیں اب گھروں سے چلی جائیں گی فاطمہ بھی یہاں اب نہیں آئے گی ہر طرف ایک اداسی سی چھا جائے گی ہر طرف ایک اداسی سی چھا جائے گی روئیں گے میزبان الوداع الوداع اے شہید و جہاں 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 الوداع الوداع ٹکڑے ٹکڑے پدر کا کلیجہ ہوا رن پامال بیٹے کا لاشا ہوا اے یتیم حسن نوشے کربلا اے یتیم حسن نوشے کربلا سینے خستہ الوداع الوداع اے شہید و جہاں 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 الوداع الوداع دین احمد کا سینہ سپر جو ہوا تیرے سینے میں برچ کا پھل رہ گیا لاش تیری شہیدی سے اٹھ نہ سکی لاش تیری شہیدی سے اٹھ نہ سکی اکبر نوجوان الوداع الوداع اے شہید و جہاں 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 الوداع الوداع تیر سے پیاس تیری بجھائی گئی پشت خیمہ لہب جب بنائی گئی کھود کر خبر کاٹا گیا سر تیرا کھود کر خبر کاٹا گیا سر تیرا اصغر بے زبان الوداع الوداع اے شہید و جہاں 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 الوداع الوداع لمحے رخصت مہم آ گیا حق ادا میزبانی کا ہو نہ سکا لے کے آنکھوں میں عشق عقیدت کا ہو لے کے آنکھوں میں عشق عقیدت کا ہو اے لٹے کا
चैन अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा ज़ीनते दो जहां है तेरे नौशेबान ज़ीनते दो जहां है तेरे नौशेबान तेरे साथ देखिए मग़रब अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा मजलिसे तेरी है घर में हो जलवागर 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 तुझको रोती है दुनिया हुसैन अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा चांदनी रात पे मुर्दानी छा गई चांदनी रात पर मुर्दानी छा गई हो गया चांद तारों का चैन अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा सर खोले फातिमा आ रही है नज़र 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 हो रहे हैं शहे मशक़ैन अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा हम जिएंगे तो अगले बरस रोएंगे 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 फिर से होगा यही शोर व शैन अलविदा अलविदा ए हुसैन अलविदा अलविदा सारे हुसैन कथा है जिस इब्तिदा के लिए 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 सबरदा सर ज़नब सबरदा सर ज़नब उस इंतहा के लिए सारे हुसैन कथा है जिस इब्तिदा के लिए सारे हुसैन कथा
सर हुसैन कटा है जैसे इब्तिदा के लिए, सर हुसैन कटा है जैसे इब्तिदा के लिए, सर हुसैन कटा है जैसे इब्तिदा के लिए। के भाई हुसैन
زهرا وويلا يا ابن زهرا وويلا 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 شهید کربلا ابن زہرا وویلا شہید کربلا ابن زہرا وویلا قوت بازو شیر خدا ابن زہرا وویلا قوت بازو شیر خدا ابن زہرا وویلا ابن زہرا وویلا ابن زہرا وویلا یا تاریخن سرا ابن زہرا وویلا یا تاریخن سرا ابن زہرا وویلا بن من خیفا ابن زہرا وویلا 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 یا علی ہر 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 السلام عليك يا رسول الله يا خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا بنت محمد يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا سيد الشهداء السلام عليك يا مظلوم بكربلاء السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها المظلوم الشهداء يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقى الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والذين بذلوا مهجهم دون الحسين السلام عليك يا أخت الحسين يا زينب أم كلثوم بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا قمر بني هاشم يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا جميع الشهداء بكربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا وابن مولانا السلام عليك يا علي بن موسى الرضا راضي بالقدر والقضاء روحي وجسم لك الفضاء يا غريب الغرباء ومعين الضعفاء والفقراء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا محمد يا إمام الحسن العسكري يا ابن رسول الله السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك إمامنا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان الأمان 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 من فتنة الزمان سيدي هذا أجعل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ودهورك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته